السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم نے جو ہے وہ فزکس کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے طبیعی مقداریں اور پیمائش. تو اس چیپٹر میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے سائنس، کہ سائنس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. سائنس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، اس کو ہم ڈیفائن جو کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے سائنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دو چیزیں ہیں، مشاہدات اور تجربات. ٹھیک ہے جی. تو انسان کے ذہن میں سائنس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، یہ جو علم ہے، یہ جو نالج ہے، یہ سائنس بنا کیسے جی. تو دیکھیں، سب سے پہلے انسان جو کہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو انسان نے جب دیکھا کہ قدرت میں مختلف قسم کے مظاہر ہو رہے ہیں، قدرت کے عجائبات کو دیکھا کہ جی سورج صبح چڑھتا ہے، شام کو سورج کہاں پہ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں انسان نے جب اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھی، یعنی قدرت کے عجائبات کو دیکھا، تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو پروسیسز ہیں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے ارد گرد، یہ ہیں کیا. تو پھر کیا کیا کہ جو قدرت کے عجائبات تھے، انہوں نے انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کی، ایک ولولہ پیدا کیا. قدرت کے جو عجائبات تھے، جو مختلف پروسیسز تھے، انہوں نے انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کی، ایک جوش پیدا کیا. کس چیز کا جوش پیدا کیا؟ کہ وہ جو کوئی بھی کام ہو رہا ہے قدرت میں، اس کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کیوں کی، تو وہیں سے جو ہے وہ سائنس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قدرت کے عجائبات ہیں، مختلف پروسیسز جو اعمال ہو رہے ہیں قدرت میں، روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پروسیسز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے انسان کو ٹیمپٹ کیا، انسان کو تحریک دی، اس کو اکسایا کہ وہ ان کو جاننے کی کوشش کرے. تو اس تحریک سے کیا ہوا کہ مظاہر قدرت کو جاننے کی کوشش یہ انسان کے اندر پیدا ہوئی. جب یہ کوشش پیدا ہوئی تو پھر اس نے ان مظاہر کو جاننے کے لیے، انسان نے پھر کیا کیا، ان مظاہر قدرت کو جاننے کے لیے اس نے کیا مشاہدہ. کیا کیا؟ مشاہدہ. مشاہدات کے بعد تجربات کیے. ٹھیک ہے جی. اور تجربات سے پھر حاصل کیے ہیں انسان نے دلیلیں حاصل کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو دلیلیں حاصل کی ہیں، پھر ان دلائل کی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اگر کوئی کھانا یا کوئی چیز، دودھ وغیرہ خراب ہو جاتا تھا تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. چیزیں مختلف قسم کی جو ہیں وہ خراب ہو جاتی تھی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. اب کرونا کی بیماری آئی ہے تو ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کیوں آئی ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا، مختلف قسم کے ازمپشن آئے کہ یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ ہم نے کرونا کی جو کاز تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لی، اس کا جواب حاصل کر لیا، اور بعد میں ہم نے کیا کیا، ایک ویکسینیشن تیار کر لی، ایک ویکسین تیار کر لی اس کی. تو جی یہ جو سارا پروسیس ہے کہ قدرت کے عجائبات کو انسان نے دیکھا، اس میں ایک تحریک پیدا ہوئی، مظاہر قدرت کو جاننے کی کوشش کی اس نے، ان مظاہر کو دیکھ کے اس نے کیا کیا، مشاہدہ کیا، تجربات کیے اور دلائل حاصل کیے. تو ان دلائل کی بنیاد پر اس نے کیا، جواب حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کام ہے یہ پھر اس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ انسان نے جواب حاصل کر لیا. تو اس پورے پروسیس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ہے کہ وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے، سائنس کہلاتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہے پورا جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے. اور ہم سائنس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ علم جو مشاہدات سے اور تجربات کی بنیاد پر ہم حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں. جی آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. آگے ہم انشاءاللہ فزکس کیا ہے اور فزکس کی مختلف برانچز کے بارے میں پڑھیں گے. تو جی آپ کو اگر میری یہ لیکچر اچھا لگے یا آپ کو لگے کہ یہ کنٹینٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل. اس سے مجھے بھی اور موٹیویشن ملے گا اور آپ کے لیے مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. اوکے جی، اللہ حافظ.